مجھے امید ہے آپ کو خاصیات کا بہت سارا چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اب اس کا ایک اور اہم پوائنٹ یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ سمجھا دوں؟ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ہمیں خاصیات نہیں آتی تو ڈکشنری ہمارا یہ مسئلہ سولو کر دیتی ہے۔ البتہ اگر خاصیات آتی ہوں گی، یعنی ہمیں یہ ٹرمز آتی ہوں گی، ہمیں موٹی موٹی چیزیں آتی، مجھے 52 کی 52 جو ہے نا وہ ہر باب کی نہیں یاد، بٹ یہ موٹی موٹی مجھے بھی یاد ہے کہ یہ تفاعل باب میں تکلف اور تصنع کا خاصہ ہوتا ہے، تفعیل باب میں تدریج کا خاصہ ہوتا ہے، تعدیے کا خاصہ ہوتا ہے، افعال میں تعدیے کا خاصہ ہوتا ہے، کارما میں لازم کا خاصہ ہوتا ہے۔ یہ موٹے موٹے ہیں، موٹے موٹے اس لیے ہیں کہ یہ نارملی جب بھی ان کا معنی آتا ہے تو یہ والے خاصے تو یوز ہوتے ہی ہیں، تو جب یہ والے یوز ہوتے ہیں تو یہ والے مجھے یاد ہو گئے ہیں۔ اب جو کبھی کبھی کسی مقام پہ آتا ہے تو وہ کسی مقام والا جب لفظ آتا ہے تو میرے سامنے وہ لفظ ہی اجنبی ہوتا ہے، اس کے لیے مجھے ڈکشنری دیکھنی پڑتی ہے۔ میں ڈکشنری دیکھتا ہوں تو میرے خاصے والا معنی خود بخود کلیئر ہو جاتا ہے۔ اب آخر میں آپ کی آسانی کے لیے ایک اور پوائنٹ کیا ہے کہ عربی الفاظ ہم نہیں بنا سکتے۔ سمجھ آئی؟ عربی الفاظ ہم نہیں بنا سکتے، یہ عربوں نے بنانے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو مثال دی لبن سے البانا، لبن سے البانا بنایا، تو یہ میں نہیں بنا سکتا تھا، چاہے مجھے خاصیات آتی ہوں لیکن پھر بھی میں نہیں بنا سکتا، یہ بنانا عربوں نے ہے۔ عرب بولیں گے کہ یہ لبن افعال باب پہ جا سکتا ہے تو مجھے پرمیشن ملے گی کہ میں لے کے جاؤں۔ اگر ڈکشنری منع کر دے گی کہ لبن البانا پہ جاتا ہی نہیں تو چاہے خاصیت آتی ہو میں نہیں لے کے جا سکتا۔ اصول یہی ہے کہ عرب کے الفاظ سارے سمائی ہوتے ہیں، ہم صرف ان کو ریڈ کر سکتے ہیں، ہم ان کی لینگویج میں لفظوں کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ عربوں کا نہیں، دنیا کی لینگویج کا یہی ہے کہ آپ ادر لینگویج کو آپ اس میں ایڈیٹنگ نہیں کر سکتے، لفظ اضافے نہیں ڈال سکتے۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، ہم نے ان کی لینگویج کو لینا ہوتا ہے، اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو پک کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے خاصیات یاد کرنے کا صرف اتنا سا ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں ڈکشنری کی پریشانی سے ہم بچ جاتے ہیں۔ لفظ آیا تفاعل پہ آ گیا ہے، اب ہم خاصہ جو ہمیں یاد ہے وہ ہم یوز کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ کہیں میں عربی بنانے لگا ہوں، میں مرض کو تمرد پہ لے کے جاؤں گا، تو یہ آپ لے جانے کے لیے خود مختار نہیں ہے، آپ کو عربوں سے اجازت لینی پڑے گی، لغت آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ میں اس لفظ کا یہ بنا رہا ہوں، بنتا بھی ہے یا نہیں، بنتا بھی ہے یا نہیں۔ سمجھ آئی؟ مثال کے طور پر میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک لفظ ہوتا ہے خبزن، خبز کا معنی ہے روٹی، خبز کا معنی ہے روٹی، ٹھیک ہے۔ اب یہ خبزن کو مجھے یاد تھا جی تفاعل باب کا خاصہ ہے تکلف، اب میں نے کیا تخبزہ، ٹھیک ہو گئی؟ تخبزہ میں نے پڑھ دیا، معنی اس کا میں کرنے لگا جی اس نے تکلف سے روٹی بنائی، ٹھیک ہو گئی بات؟ اس نے تکلف سے روٹی بنائی، یہ میں نے اپنا جگاڑ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ڈکشنری دیکھی، لغت دیکھی، تو لغت میں یہ لفظ یوز ہی نہیں ہوا، میری ساری محنت بیکار ہوگی، میں نہیں بنا سکتا۔ اپنی جگاڑی جیسے کہتے ہیں وہ ہماری کوئی انگریز جیسے ہماری اردو بناتا ہے، تو تم کدھر گئی تھی، تمہارا ناک کون توڑی، تو
اس طرح کی جو اردو بنتی ہے یہ وہ والی عربی تو بن سکتی ہے، لیکن عربوں والی عربی نہیں یہ بنے گی، یہ عربوں والی عربی نہیں بنے گی۔ عربوں والی عربی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو لغت کی ممارست اور پریکٹس ہونا یہ ضروری ہوگا۔ یہ بات میں نے آپ کو اس لیے سمجھائی ہے کہ خاصیات جتنی ہماری ضروری ہیں ان میں آپ کے کام اور مطلب کی صرف اتنی سی بات ہے کہ جو لفظ آپ کے سامنے آئے آپ اس میں خاصیت والا معنی تلاش کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بنانے چلیں گے تو پھر بنانے والی کنڈیشن آپ کو پرمیشن نہیں ملے گی، آپ لغت کے ہی محتاج رہیں گے۔ سمجھ تو؟ ہاں جی۔ اچھا ایک بات اور، یہ تو ہو گئی ہماری خاصیات۔ اچھا 52 خاصیات ہیں، تو خاصیات کی جو اصطلاحات 52 ہیں، ٹرمز 52 ہیں، ان کو آپ مطالعہ کیجئے گا۔ یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ کو کتاب مل جائے گی، خاصیات ابواب الصرف، اچھی لکھی ہوئی ہے، اس میں بڑی آسان لینگویج میں اردو میں بڑی تفصیل سے یہ معنی لکھے ہوئے ہیں، بس اس میں بڑی گہرائی میں نہیں جانا ہوتا، موٹی موٹی چیز ٹرم کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ٹرم ہے اقتداب، یہ آپ نے پہلی دفعہ سنا ہوگا لفظ، ٹھیک ہے، اس کا آپ نے پہلی دفعہ یہ لفظ سنا ہوگا۔ اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہوگا خاصیت کا، ایسی بنا جس کی کوئی اصل موجود نہ ہو، یعنی ایسا معنی جس کی کوئی اصل موجود نہ ہو، یعنی پیچھے مجرد وغیرہ میں اس کا کوئی معنی نہ آتا ہو۔ تو اب یہ والے میں صرف آپ کو اتنا ہی یاد رکھنا ہے کہ وہ معنی جس کی پیچھے کوئی اصل موجود نہ ہو۔ واہ، پی ڈی ایف ہو بھی گئی جی۔ اسی طرح الزام ہے، یہ ایک ٹرم ہے، اس کا معنی ہے لازم کرنا، کسی متعدی فعل کو لازم کر دینا، کسی متعدی فعل کو لازم کر دینا۔ یہ بھی بات سمجھ آ گئی؟ تو صرف یہ دو باتیں آپ کو یاد رکھنی ہوتی ہیں، کہیں بھی خاصیات آپ یاد کرنے بیٹھیں تو یہ دو باتیں آپ نے ذہن میں بٹھانی ہوتی ہیں کہ یہ نام ہے، یہ ٹرم ہے، اور یہ والا اس کا معنی بنتا ہے۔ یہ اگر آپ 52 اصطلاحات کو یاد کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو یہ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں کہ کس باب میں کون سی خاصیت ہوتی ہے، تو مجھے امید ہے کہ بآسانی آپ ڈکشنری آپ کی یوز دیکھنا کم ہو سکتا ہے۔ اچھا آگے جو دوسری بات تھی اب ہے ڈکشنری دیکھنا۔ اللہ پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ ڈکشنری دیکھنا عربی کی آسان ہے۔ کیوں آسان ہے، کیسے آسان ہے؟ لیکن ہوتا کیا ہے، صیغہ پہچان لیتے ہیں آپ، اگر جیسے ابھی میں نے صرف میں بتایا تھا آپ کو کہ صرفی تحقیق میں دو چیزیں ہوتی ہیں، نمبر 1 صیغہ، نمبر 2 تعلیل۔ تو اگر آپ صیغہ پہچان لیتے ہیں، اگر آپ صیغہ پہچان لیتے ہیں تو صیغہ پہچاننے کے بعد آپ اس لفظ کی جب ادائیگی کرتے ہیں تو آپ اس لفظ کا فا، عین اور لام بآسانی نکال لیتے ہیں، یعنی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا فا کلمہ کون سا ہے، عین کون سا ہے اور لام کون سا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے لکھا ہو اذ، عین سے نا، یہ لکھا ہے اذ، یہ فعل امر ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی آپ توجہ کریں گے تو یہ پورا آپ کے سامنے نکل کے آ جائے گا۔ یہ تھا اصل میں اذ، یہ اصل میں تھا اذ، اضرب، اضرب کی طرح اذ فعل امر۔ اب آپ نے اذ سے اذ پہ آپ آ گئے، آپ صیغہ پہچان گئے، آپ کو اس کے حرف نکل کے سامنے آ گئے، با، عین، دال۔ اب ڈکشنری میں جب آپ جائیں گے تو ڈکشنری کی سرچنگ ان 3 حرفوں سے ہوتی ہے۔
آپ صفحے جو پلٹتے ہیں صفحے کے اوپر 3 حرف لکھے ہوتے ہیں. جیسے حمزہ سے شروع کرتے ہیں تو وہ لیتے ہیں حمزہ با دال، حمزہ با را، حمزہ با میم. اب ہوتا کیا ہے، اس حمزہ با دال کے اس سیریل میں چل رہے ہوتے ہیں، حمزہ با را کے اس سیریل میں چل رہے ہوتے ہیں، جو اوپر ہیڈنگ چل رہی ہوتی ہے صفحے کے مین پر جن حرفوں کی، اس کا مادہ یہاں چل رہا ہوتا ہے. اور پھر بالترتیب پہلے فعل ذکر کرتے ہیں، پھر اس مادے سے، جیسے مثال کے طور پر یہی ہے، جب آپ ڈکشنری کھولیں گے با عین دال کی تو پہلے وعدہ آئے گا، ٹھیک ہے، وعدہ لکھا ہوگا تو اس کے ساتھ ہی آپ کا لکھا ہوگا ضاد. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضربہ باب سے ہے. اس کا جتنے معنی اس کے آ رہے ہوں گے، یہ والا معنی بھی آتا ہے، یہ والا معنی بھی آتا ہے، اس کا یہ والا بھی آتا ہے، آپ کو جو پسند آئے وہ آپ لے لیں. وعدہ ختم ہوگا تو اگر افعال باب آ رہا ہوگا تو پھر آگے یہ اوعدہ لکھا ہوگا. اب لکھا ہوگا اوعدہ سے اس کا کیا معنی ہے، پھر لکھا ہوگا وعدہ، اس کا کیا معنی ہے، یہ تفعیل آ گیا. پھر لکھا ہوگا توعدہ سے اس کا کیا معنی ہے. سارے باب جتنے اس کے آتے ہوں گے وہ سارے ترتیب سے لکھے ہوں گے. فعل ختم ہوں گے تو فعل کے بعد آگے پھر اسم شروع ہو جائیں گے اسی مادے کے، پھر اس کے جوامدات اور مشتقات کچھ ذکر کیے جائیں گے. تو یہ لفظ ڈکشنری میں بآسانی مل جاتے ہیں، صرف دیکھنا ہی ہوتا ہے. آپ حروف اصلیہ تک پہنچ جائیں اور حروف اصلیہ کے بعد اس صفحے سے ڈکشنری کھول لیں. کئی سارے بچے یہ کہتے ہیں ہمیں ڈکشنری دیکھنے کا طریقہ تو سکھائیں. بیٹا کوئی طریقہ نہیں ہوتا، سیدھا سیدھا آپ کھولنا شروع کریں. جس دن آپ ڈکشنری کھولنا شروع کر دیں گے اس دن سے آپ کو طریقہ آ جائے گا. سمجھ آ رہی بات؟ جس دن سے آپ ڈکشنری کھولنا شروع کریں گے اس دن سے طریقہ آپ کو آ جائے گا. پرابلم کیا ہوتی ہے، ڈکشنری مشکل نہیں ہوتی، ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہوتی. ڈکشنری مشکل نہیں ہوتی، ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہوتا. ہم بغیر دیکھے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ڈکشنری بھی کوئی یاد کرنے کی چیز ہے. ڈکشنری صرف دیکھنے کی چیز ہے، یاد کرنے کی چیز نہیں ہے. یہ اس کو صرف اور صرف آپ نے ڈکشنری، مطلب کسی بھی زبان کی ہو. انگلش والا کیا کرتا ہے، پہلے 3 حرفوں بناتا ہے، پہلے 3 حرف لیتا ہے کسی بھی لفظ کے تو اس سے وہ ڈکشنری ترتیب دیتا ہے. عربی والا جو ہے وہ حروف اصلیہ سے ترتیب دیتا ہے، فا عین لام سے. تو یہ بڑی ایزی ہوتی ہے. بالکل، آپ کی تو بات ہی کیا جی. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے میں نے ایک حد تک آپ کے جو ضروریات تھیں آپ کے گوش گزار کرنے کی میں نے کوشش کی ہے. اللہ تعالی میرا آپ کا یہ سفر قبول فرمائے. اس سفر کے دوران اگر مجھ سے مطلب جانے میں انجانے میں کہیں آپ سے کوئی 19-20 ہوا ہو تو میں بڑا معذرت خواہ ہوں، لیکن کوشش یہ تھی، ارادہ یہ تھا کہ ہمارا یہ سفر بخیر مکمل ہو، آپ میں سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، آپ کی دل جوئی بھی کر دی جائے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے میرا ساتھ دیا، میرے ساتھ ساتھ چلتے رہے. 15 دن تک ہم نے اکٹھے سفر کیا ہے. آگے بھی منزل الگ نہیں ہے کیونکہ آپ بھی قرآن کے طالب علم ہیں، میں بھی قرآن کا ہی طالب العلم ہوں. منزلیں پھر ملیں گی، سفر میں پھر ملیں گے ہم. منزل تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے. تو اللہ نے چاہا ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں گی، زیارتیں بھی ہوتی رہیں گی، ملتے بھی رہیں گے. جتنا اللہ نے مجھے علم دیا ہے میں آپ کی طرف ٹرانسفر کرتا رہوں گا. آپ کے پاس جو ہے وہ آپ مجھے دیتے رہیے گا. کہتے ہیں وتعاونوا علی البر والتقوی، بر و تقوی پر معاونت کرنے کی عادت بنائیں. تو ہم نے مل کر یہ سفر شروع کیا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں یہاں روک لینا چاہیے. یہ تو ایک کورس تھا، اختتام پذیر ہوا، لیکن نہ آپ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہ میں ابھی دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں. زندگی نے جب تک وفا کی ساتھ رہیں گے.
ملتے رہیں گے. چند معروضات آپ میری طرف سے قبول فرمائیں. دیکھیں جتنی صرف نحو آپ کو ہم نے سکھانے کی کوشش کی ہے اس کا مقصد اصلی قرآن و حدیث ہے. ہم قرآن ہی کی طرف جانا چاہتے ہیں, قرآن ہی پڑھنا چاہتے ہیں, حدیث مبارکہ ہی پڑھنا چاہتے ہیں. اگر ہماری توجہ آج سے پہلے اس طرف نہیں تھی تو آج سے اس طرف کر لیں. قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں, ترجمہ پڑھیں, کنز الایمان شریف پورا پڑھیں, اس کے ساتھ خزائن العرفان یا نور العرفان پڑھیں, پھر اس کے بعد جلالین شریف پڑھیں, جلالین کے بعد پھر مختلف تفاسیر پڑھیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ پڑھیں گے, جو ہمارے نیو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی, اگر آپ عربی پڑھیں گے, اگر آپ عربی پڑھیں گے تو آپ کو عربی سمجھ آئے گی. تھوڑے دن تک دقت ضرور ہوگی آپ کو, لیکن یہ دقت بہت جلد ختم ہو جائے گی. آپ بہادر ہیں, آپ سمجھدار ہیں, آپ ذی شعور ہیں, حوصلے والے ہیں, عربی پڑھیں. ساری زندگی لرننگ میں نہیں گزارتے, کچھ نتیجے بھی نکالے جاتے ہیں. میں تو سیکھتا ہی رہتا ہوں, میں تو سیکھتا ہی رہتا ہوں. یہ عاجزی جو ہے, یہ جو عاجزی ہے کہ میں بس سیکھتا ہی رہتا ہوں, یعنی ہر دفعہ ہم دارابا سے شروع کریں گے اور ہر دفعہ ہم دارابا میں گھسے رہیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چلنا نہیں چاہتے. سمجھ آ رہی؟ یعنی میں اب اگلی دفعہ پھر دورہ صرف و نحو کرواؤں, آپ پھر اس میں آ جائیں. کیا کرنے جی, وہ پیچھے والا میرا پکا ہو جائے. آپ کے لیے کوئی ایڈوانس کورس ہونا چاہیے. اب اس سے اگلی کوئی بات آنی چاہیے, پھر اس سے اگلی کوئی بات آنی چاہیے. سمجھ آ رہی؟ پھر اس سے اگلی کوئی بات آنی چاہیے. یہ ساری صورتحال کب پیش آتی ہے؟ جب ہم مینٹلی طور پر اپنی منزل کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں. ہم نے پچھلے دنوں رمضان شریف سے پہلے 2 ماہ کا تراکیب نحویہ کورس کروایا تھا. آپ یقین مانیے, لاہور کے ایک دوست تھے, وہ درس نظامی کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, درس نظامی کے وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, مطلب بیس سے انہوں نے لیا, بیسک گرامر ہی تھی اور تراکیب کا طریقہ تھا, ترکیب اور ترجمے پہ گرفت کروانے کی کوشش کی. آج وہ طالب العلم ہمیں عربی عبارات بھیجتا ہے اور کیا ہوتا ہے, اس وقت مطالعہ کر رہا ہوں, یہ والا ایک جملہ مجھے سمجھ نہیں آیا. آپ یقین مانیے اتنی خوشی ہوتی ہے, اتنی خوشی ہوتی ہے کہ طالب علم رکا نہیں. اس نے یہ نہیں سوچا کہ یار 15 دن میں 2 مہینے کا کورس تھا تراکیب نحویہ, 16 کلاسز تھی صرف, ویکلی 2 کلاسز. اس نے یہ نہیں سوچا کہ 16 کلاسوں میں کیا آئے گا, یہ تو ابھی تھوڑا سا آیا ہے, ابھی تو اور بھی بہت کچھ ہے. اس نے یہ نہیں سوچا. اس کو ہم نے آخری دفعہ یہی کہا تھا پوری کلاس کو, اپنے سفر کو شروع کر دیں. ہر دفعہ وہ یہی نہ بنے کہ جی ابھی ہم نے ہتھیار تلاش کرنے ہیں, ابھی تو ہم ہتھیار تلاش کر رہے ہیں, ہو گئے ہتھیار کافی ہیں, اوزار کافی ہیں. اب آپ سفر شروع کریں, پڑھنا شروع کریں, مطالعہ شروع کریں. آپ کو جس فن کا شوق ہے, جس علم کا شوق ہے, آپ وہ پڑھنا شروع کیجیے. آپ سمجھتے ہیں آپ قرآن پاک کی طرف آپ کی دلچسپی بڑھ گئی ہے, موسٹ ویلکم. آپ پڑھنا شروع کیجیے, عربی پڑھنا شروع کیجیے. جلالین لے لیں, الحمد سے لے کر والناس تک پوری جلالین پڑھیں. میرے رب نے چاہا جلالین ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. آپ یقین مانیں, آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. اس کلاس میں ابھی میرے ساتھ 11 اسٹوڈنٹ شریک ہیں. آپ یقین مانیے آپ کو آئے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کو فقہ کا شوق آیا ہے, اب فقہ پڑھنا شروع کریں. آپ فقہ پڑھنا شروع کریں. فقہ میں صرف آپ کو اتنی سی دقت آئے گی کہ اگر آپ بالکل نیو ہیں تو کچھ ٹرمز کسی استاد سے سیکھنی پڑیں گی, لیکن آپ کو عربی آئے گی. آپ حدیث مبارکہ پڑھنا شروع کر دیں. احادیث طیبہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان, اور اپنے اوپر پابندی رکھیں, عربی پڑھا کریں, اردو نہیں. اردو نہیں. آپ عام لوگ نہیں ہیں, عام لوگوں کا مطالعہ ہوتا ہے اردو والا. آپ کو ڈائریکٹلی قرآن مجید, فرقان حمید, آپ کو ڈائریکٹلی احادیث طیبہ, شروحات حدیث, تفسیر قرآن, فقہ کی مستند اصل جو کتابیں ہیں وہ آنی چاہیے. ان میں لفظوں کا مطلب آپ کو پتا چلنا چاہیے. آپ یقین مانیں کئی مقامات پر ایسا ہوتا ہے, کئی مقامات پر
بڑے مستند عالم دین کی کتاب کا ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، اور آپ یقین مانیں کہ مسئلہ ہاں کا نہ لکھ دیا جاتا ہے. صرف کیا غلطی ہوتی ہے کہ عربی سے اردو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے توجہ نہیں کی. سمجھ آ رہی بات؟ یہ ایک جگہ نہیں ہے. جی تب بھی پڑھیں گے آپ عقیل صاحب، تب بھی پڑھیں گے. اب آپ نے پڑھنی عربی ہے، آپ کو عربی آئے گی. جو لفظ مشکل آ جائیں گے، جو عبارتیں مشکل آ جائیں گی، ہم آپ کے ساتھ. یعنی آپ نے پڑھنا شروع کیا، جو سمجھ میں آئے، پہلے دن آپ کو 10% آئے گا، یہ صاف سی بات ہے. 90% آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. یعنی ایک صفحہ آپ نے پڑھا، ایک صفحے کی 10 لائنیں تھیں، تو صرف ایک لائن آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ پاک نے یہاں یہ فرمایا. دوسرے دن 1.5 لائن سمجھ میں آ جائے گی. تیسرے دن 3 لائنیں ہو جائیں گی. اللہ نے چاہا 1 مہینے کے اندر اندر آپ کی یہ کیفیت بن جائے گی کہ آپ سمجھیں گے یار آپ کو تو یہ ساری باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. مطالعہ، اور مطالعہ بھی عربی والا. عربی کتب پڑھیں، عربی کتابیں پڑھیں، صرف بھی پڑھیں، نحو بھی پڑھیں. آپ، میں نہیں کہتا کہ یہ کوئی فن بیکار ہیں، آپ پڑھیں ان کو، لیکن قرآن، حدیث، عقیدہ، فقہ، ان کی طرف زیادہ توجہ فرمائیں. ان کو اگر آپ مطالعے میں لائیں گے، یہ آپ کے علم میں آئیں گی کتابیں، اور ان کتابوں پر آپ کی گرفت ہو جائے گی تو آپ سمجھے آپ کے صرف نحو آپ کے گھر پہ آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو میرے بیٹے یہی تو آپ کو سکھایا، ترجمہ کرنا ہی تو آپ کو سکھایا ہے. عربی پڑھیں، لیکن عربی ایسے پڑھیں جیسے آپ اردو پڑھتے ہیں. عربی ایسے پڑھیں جیسے آپ اردو پڑھتے ہیں. یعنی آپ کو بات سمجھ آنی چاہیے. آپ کو سمجھ آنا چاہیے. یعنی دیکھیں، اگر لکھا ہو یہ جملہ لکھا میں نے، خاصیات، اب آپ کو مجھے یہ اس کے ترجمے نہیں کر کے دینے پڑیں گے. اگر میں یہاں لکھ دوں آپ کھڑے ہو جائیں اردو میں، آپ کلاس میں آئے، میں نے یہاں لکھا ہو آپ کھڑے ہو جائیں، تو آپ پہلے اس کے یہ کریں گے، آپ کھڑے ہو جائیں. آپ کا معنی تو آپ ہوتا ہے، کھڑے کا معنی یوں کر کے کھڑے ہونا ہوتا ہے. تو یوں کرتے ہیں آپ؟ نہیں، آپ اس کو پڑھتے بھی نہیں ہیں، آپ اس کو دیکھتے ہیں، آپ کے دماغ میں مطلب پورا سمجھ میں آپ کو آ جاتا ہے، آپ چپ کر کے اسٹینڈ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں جی. ہم عربی کی کوئی عبارت حل کرتے ہیں اور وہ نیو ہوتی ہے، اس کا ترجمہ پتہ نہیں ہوتا، پھر کہاں سے دیکھیں، کیسے حل کریں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. کتاب وہ پڑھنی چاہیے جس کی تھیم، کانسیپٹ آپ کو پتا ہو. جس کتاب کا تھیم اور کانسیپٹ ہی آپ کو نہیں پتا ہوگا، وہ کتاب آپ کو نہیں آئے گی، کسی کو بھی نہیں آئے گی، ہمیں بھی وہ نہیں آتی. کتاب وہ پڑھنی چاہیے جس کی تھیم اور کانسیپٹ آپ کو پتا ہو. یعنی آپ مثال کے طور پر فقہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو فقہ میں اگر آپ مبتدی طالب العلم ہیں، نئے اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ طہارت کا چیپٹر پڑھیں گے. طہارت کے چیپٹر میں اب کیا ہوگا، جب مسئلے آنے شروع ہوں گے تو یہ وہ مسئلے ہوں گے جو نارملی آپ کے یوز ٹو ہوں گے. یعنی آپ وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں. اب جب آپ وضو بھی کرتے ہیں، غسل بھی کرتے ہیں، اردو میں آپ کو پتہ ہے وضو کے 4 فرض ہوتے ہیں، غسل کے 3 فرض ہوتے ہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے. یہی چیز جب عربی میں آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ عربی سمجھتے چلے جائیں گے. لیکن اگر آپ اٹھا لیں گے پہلے ہی دن کتاب القاضی، تو قاضی کبھی آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، قاضی کبھی آپ نے دیکھا ہی نہیں. اب آپ کو قاضی پریشان کرے گا، قاضی نہیں آئے گا، آپ کو کبھی بھی نہیں آئے گا. قاضی کے لیے آپ کو کسی استاد کے پاس جانا پڑے گا. سمجھ آ رہی؟ قاضی کے لیے، کتاب القاضی پڑھنے کے لیے آپ کو کسی استاد کے پاس جانا پڑے گا. وہ استاد آپ کا کانسیپٹ ایک دفعہ کلیئر کرے گا، بیٹا قاضی ایسا ہوتا ہے، قاضی کی یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، قاضی کا یہ کام ہوتا ہے، یہ پورے چیپٹر کا
جو تھیم ہے, جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے. جب آپ کو وہ خلاصہ سمجھا دے گا تو اس کے بعد آپ کتاب القاضی پڑھیں گے تو آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. جی سمجھ آ رہی ہے. ہم جو اجمی لوگ ہیں ہم ڈرتے ہی رہتے ہیں, اور خصوصاً ہمارا جو درس نظامی کا طالب العلم ہوتا ہے یہ ڈرتا ہی رہتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. آپ پڑھنا شروع کریں, اللہ علم میں برکت دے گا. اللہ پاک نے علم دین کو آسان رکھا ہے, یہ مشکل نہیں ہوتا. اس میں صرف پرابلم یہ ہوتی ہے, کہتے ہیں ہم کنارے پہ کھڑے ہو کے یہ سوچتے رہتے ہیں ڈوبیں گے کہ نہیں ڈوبیں گے. کنارے والا جو ہے اس کو نہیں پتا چلے گا کہ اس نے ڈوبنا ہے کہ نہیں ڈوبنا, بس اس کا دل ڈوبتا رہے گا. جو اندر پیر رکھے گا اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ گہرائی کتنی ہے, اور اللہ نے چاہا اندر پیر رکھنے والا موتی بھی نکال لے گا اور اپنے علم سے فیضیاب بھی ہو جائے گا. سمجھ آئیے بات. ہاں, یہ جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ وہ کتابیں پڑھنا شروع کریں, وہ چیزیں پڑھنا شروع کریں جن کی تھیم سے آپ واقف ہیں. جیسے میں نے قرآن پاک کا آپ کو کہا نا, تو تقریباً ہمارے مسلمانوں کے بچے کو الحمد شریف کی تھیم یاد ہے, کانسیپٹ پتا ہے کہ اللہ نے حمد بیان فرمائی ہے, پھر اللہ نے اپنی رحمتوں کا ذکر فرمایا ہے, پھر اللہ نے ہدایت مانگنے کا ذکر فرمایا ہے. یہ سارا دماغ میں ہے. سمجھ آ رہی. اب جب دماغ میں ہے آپ تفسیریں پڑھیں گے نا تو تفسیر والا اس کو حل کرتا چلا جائے گا. تھوڑی دقت آئے گی, میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کے لیے یہ سارا حلوہ ہی ہوگا, لیکن آپ کرنا شروع کریں گے تو ایک 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 کر کے یہ سارا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور کوئی بات. یہ لکھا ہے عربی کتابیں بچوں کے لیے عربی زبان مکتبۃ المدینہ میں دستیاب ہیں. بالکل, ہمارا مکتبۃ المدینہ العربیہ جو ہے اس میں آپ کے ذوق والی ہر کتاب موجود ہے عربی میں. آپ کا جس فن میں دل لگتا ہے, آپ کا جس فن میں دل لگتا ہے آپ اس فن کی اسٹڈی کرنا شروع کریں عربی میں. مقصد پہ آنے کا تو میں پھر آپ سے یہ کہوں گا, خود اعتمادی اسی طرح بڑھتی ہے جب آپ پڑھنا شروع کریں گے, جب آپ مطالعہ شروع کریں گے اور آپ کا علم بڑھتا جائے گا, الفاظ آپ کے واقف ہوتے جائیں گے, آپ الفاظ کے واقف ہوتے جائیں گے, کتابوں کے واقف ہوتے جائیں گے, تو خود اعتمادی آ جائے گی. عدم اعتماد کیوں ہوتا ہے, احساس کمتری کیوں ہوتا ہے, عدم اعتماد کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ہوائی فائر مار رہے ہوتے ہیں. آج آپ میری تقریر سن رہے ہیں, میں آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں گا, آپ وہی مسئلہ جب آگے ڈیلیور کریں گے آپ بے اعتبار ہوں گے, آپ کو اعتماد نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ آپ کے ذہن کے کسی کونے میں یہ بات ہوگی, انہوں نے کہا تھا ریفرنس نہیں دیا, میرے پاس بھی کوئی ریفرنس نہیں, کسی نے پوچھ لیا تو کیا بتاؤں گا. صرفی و نحوی مشقیں, کلمہ شریف, نماز, دعائیں کا اجرا کر سکتے ہیں. بالکل کریں, بالکل کریں. تراکیب نحویہ کورس عید کے بعد ہوگا, دعا فرمائیں اللہ نے چاہا اگر آپ لوگ ساتھ رہے تو عید کے بعد تراکیب نحویہ کورس شروع کریں گے ہم انشاءاللہ. تراکیب نحویہ کے اگر اسٹوڈنٹ آ گئے تو تراکیب نحویہ کورس شروع کریں گے, اور اگر کوئی اور ہوگا تو اس میں ضرور موسٹ ویلکم, آپ آئیں. اچھا ایک اور بات, یہ گروپ ابھی آپ لیفٹ نہیں کریں گے نا جس میں آپ ہیں, میوٹ کر دیں چاہے آپ اس کو کبھی کبھی اس کو دیکھ لیا کیجیے گا, کیونکہ آپ کے ساتھ جو ہمارا لنک ہے وہ اسی گروپ میں ہی رہے گا. میں جو اپڈیٹ دوں گا, جو باتیں کروں گا وہ اسی گروپ پر کیا کروں گا. بیٹا ترجمے پر جو کورس ہے نا, مجھے اتنے سی باتیں آتی ہیں جو میں نے آپ کو یہاں سنا دی ہیں. میرا اپنا ترجمے کا اصول یہ ہے کہ میں ترجمہ تحت ترکیب کرتا ہوں, ترکیب جو بتاتی ہے میں اسی ترجمے کا ترجمہ تحت ترکیب کرتا ہوں, یعنی ترکیب جو ترجمہ بتاتی ہے میں اسی کا قائل ہوں. بعض لوگ با محاورہ اور پتہ نہیں لفظی اور کون کون سا لیتے ہیں, میں اس کا قائل نہیں ہوں. ٹھیک ہے, میں قائل اس کا ہوں ترکیب کے مطابق آپ کا ترجمہ آپ کی لینگویج کے مطابق جملے میں درست ہو جانا چاہیے.
تاکہ لکھنے والے نے جو لکھا ہے وہ ہمیں بالکل درست کانسیپٹ میں مل جائے. آپ اچھا 10 کلاس سے آگے کی ویڈیوز نہیں آئیں، آ جائیں گی. اصل میں اب میری مصروفیت کچھ زیادہ تھی تو کسی دوست کی ہم نے ذمہ داری لگائی ہوئی تھی جس نمبر سے وہ ویڈیوز آتی تھی، تو وہ میرا خیال ہے تھوڑا سا مصروف ہو گئے تھے. ایسے لنک تو میں نے بھیج دیا تھا فوراً ہی. آپ میں سے اگر کسی کے پاس یہ سہولت ہو کہ وہ ڈاؤن لوڈ کر کے گروپ میں فارورڈ کر سکتا ہے تو مجھے میسج کر دیجیے گا، تو میں پھر گروپ ایڈمن بنا دوں گا، پھر آپ گروپ میں وہ فارورڈ کر دیجیے. ٹھیک ہے. منطق پر بھی کورس شروع کرنے کی سبیل فرمائیں. منطق پر ہم نے پیپروں سے پہلے شعبان سے پہلے 15 روزہ دورہ کروایا تھا. سارے کورس آپ ہی کے لیے ہیں، بلکہ آپ ہی کی وجہ سے ہیں سارے کورس. موسٹ ویلکم. لیکن میرے اس کورس کی کامیابی یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اپنی ذات میں حوصلہ محسوس کریں، آپ پڑھنا شروع کریں. جلالین شریف تو سارے ہی بچے پڑھنا شروع کر دیں نا، ہر بچہ جلالین پڑھنا شروع کر دے، اور ایک نیا انداز، ایک نیا بھرم سا آنا چاہیے. یار اب ہم نے پڑھا ہوا ہے بھائی، آتا ہے، یہ چیزیں ہمیں آتی ہیں، ہماری مبادیات ہماری کلیئر ہیں. جو چیز ڈیپ والی آئے گی، گہرائی والی آئے گی، وہ جو چیز گہرائی والی ہے اس کو ہم کتابوں سے تلاش کر سکتے ہیں. عالم کی تعریف یہ ہوتی ہے نا، اس کی جو ضرورت کا مسئلہ پیش آیا ہے وہ کتابوں سے نکال سکے. تو آپ میں یہ صلاحیت آج سے شروع ہو جانی چاہیے کہ آپ کتابیں کھول سکتے ہو. آپ کو ایک ذہنی الجھن آ گئی، بھئی یہ جو چیز ہے یہ کیا ہوتی ہے. اب وہ جو کیا ہوتی ہے اس کیا کا سولوشن آپ نے خود کرنا ہوتا ہے. یہ ہے ایک عالم بننے کی مطلب بنیادی ضرورت. عالم وہ نہیں ہوتا جو ہر بات ہی پوچھ کے، آپ نے مجھ سے پوچھا، میں نے مفتی صاحب سے پوچھا، پوچھ کے میسیجز پہ آگے جواب دے دیں. یہ والا عالم نہیں بننے کی ضرورت. اگر سارے ایسے عالم بنیں گے تو پھر جو بڑے لوگ ہیں وہ فوت ہو گئے تو پیچھے مسئلہ بتانے والے لوگ ختم ہو جائیں گے. عالم بننا ہے تو عالم بننے کے لیے جو عالم کی بیسک نیڈز ہیں وہ پوری ہونی چاہیے. آپ کے اندر یہ جستجو ہونی چاہیے، یار یہ والی چیز الجھ گئی ہے میری، یہ والا معنی الجھ گیا ہے، یہ والا مسئلہ الجھ گیا ہے. وہ جو الجھا ہے اس الجھن کا سولوشن آپ کو آپ کی کتابوں سے ملے گا. مارکیٹ بھری پڑی ہے، دنیا بھری پڑی ہے، آپ کا گوگل کتابوں سے بھرا پڑا ہے. آپ کتاب لیں اور اس میں سے اپنی الجھن کا حل نکال لیں. مثال کے طور پر آج ہم نے خاصیات پڑھی ہے، میں نے 52 فیگر بتایا ہے، 52 نام بھی نہیں آپ کو بتائے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ کے ذہن میں ایک بات ضرور آنی چاہیے، یار وہ 52 ایک دفعہ دیکھوں تو صحیح ہیں کیا. اب جب ہیں کیا وہ آپ دیکھنا شروع کریں گے نا، اللہ نے چاہا آپ وہ 1.5 صفحے پر 52 نام لکھے ہوں گے، ایک نظر ان کو دیکھیں گے تو 52 میں سے 35 جو ہیں وہ آپ کو خود آ جائیں گے. 17 آپ کو لگیں گے یار یہ والا نا تھوڑا سا پھنس گیا. وہ جو 17 لگیں گے ان کے لیے ہم موجود ہیں، آپ کے اساتذہ موجود ہیں، آپ کے سینئرز موجود ہیں. عالم کیسا ہونا چاہیے؟ کس اعتبار سے؟ علم کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، کس اعتبار سے پوچھ رہے ہیں عالم کیسا ہونا چاہیے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عالم کو ایسا ہونا چاہیے کہ عالم دین کتابوں والا ہو، پڑھنے والا ہو. جو عالم دین کتابوں سے دور ہوگا وہ خود بھی عالم نہیں رہے گا اور باقی قوم کے لیے بھی مسئلے پیدا کر دے گا. کتابوں والا عالم چاہیے ہوتا ہے، جس کی لائبریریاں ہوں، بڑی بڑی لائبریریاں، جس کو کتابیں کھنگالنے آتی ہوں. یہ بڑا ایک نا آپ سمجھیں اس میرے درد کو کہ ہمارا اس دور کا المیہ ہے. اب ہم سنے علماء تیار ہو رہے ہیں جی. کتابیں کھنگالنے والا، حل نکالنے والا عالم دین چاہیے. علم آ جائے گا اللہ نے چاہا. علم
آپ کتابیں پڑھنا شروع کریں, آپ کتابوں کو پکڑنا شروع کریں. میرا رب بڑا کریم ہے اور اس کے کرم کے خزانے بے انتہا ہیں, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے وہ کتنا دیتا ہے. ہماری کوتاہی یہ ہوتی ہے, ہم کتاب ہی نہیں پکڑتے, ہم مکتبے پر ہی نہیں جاتے. ہمیں جو 2-3 کتابیں ہمارے سامنے آ گئی, ہم نے بس وہ پکڑی, جستجو ہی نہیں ہے. یہاں تک ہماری کمزوری ہوتی ہے, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کون سا فن اچھا لگتا ہے. دیکھیں یہ کمزوری ہے, مطلب بہت ہی کمزور پہلو ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہماری پسند کا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا ہے, ہمارا کون سا فیوریٹ سبجیکٹ ہے. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کسی ایک فن کو اپنی معشوقہ بنا لو, ایک فن کو اپنی محبوبہ بنا لو, پھر کیا ہوگا, جو محبوبہ ہوتی ہے پھر اس کی ہر چیز کی خبر رکھنی پڑتی ہے, اس کے ہاؤ نو, اس کا نفع نقصان, اس کے رنگ روپ ڈیزائن, ہر چیز کا پتہ رکھنا پڑتا ہے. تو جو فن آپ کا ہو گیا, آپ نے فقہ اختیار کر لی تو فقہ کو شروع کر دیں. پھر آپ یہ نہیں کہ میں نے نور الہدیٰ پڑھ لی ہے, اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا کرنا ہے. پھر محبوبہ کا گھر پوچھا نہیں جاتا, پھر تو وہ مجنوں کی طرح وہاں تک پہنچ جاتا ہے بندہ. بھائی اب تو گزارا ہی نہیں ہوتا, مکتبے کی خاکیں چھاننی پڑیں گی, گلیاں گھومنا پڑے گا, استاذ بھی اچھے مل جاتے ہیں, استاذ تلاش کرنے پڑیں گے. جب آپ کا عشق ہوا ہے فقہ سے تو پھر فقہا آپ کا سرکل بن جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے, فقہا آپ کا سرکل بن جائیں گے, تفسیر آپ کا شوق بن گیا تو آٹومیٹکلی آپ مفسرین کے دائرے میں آ جائیں گے. جب آپ ان کے دائرے میں آئیں گے, آپ کا لب و لہجہ, آپ کا انداز, آپ کا سوچنا, آپ کی تھنکنگ ٹوٹلی تفسیر کے دائرے میں گھومتی رہے گی. آپ کہیں شادی کے فنکشن میں بھی جائیں گے نا تو آپ تفسیر کے دائرے میں گھومتے رہیں گے, کیونکہ عشق جو ہوتا ہے نا وہ رنگ پیلے کروا دیتا ہے, شہزادوں کو مجنوں بنا دیتا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو کسی فن کو لیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے, جو آپ کو آسان لگتا ہے, جس کی آپ اہمیت سمجھتے ہیں, جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس پہ لگ جائیں, اور لگے ایسا کہ آپ کا مطلب یہ ہو کہ بھائی یہ عشق ہے میرا, جنون ہے میرا, اور اس کے بغیر آپ کچھ نہیں ہے, بس یہی چلے گا, آخر تک چلائیں گے اس کو. اور اس میں ایک ہی فن میں آپ کمال پیدا کر لیں, میرا کریم, میرا رب آپ کو وہ کمال عطا فرمائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ بات پھر آخر میں عرض کروں, آپ نے کرنا شروع کرنا ہے اور ہونا شروع ہو جائے گا. آپ نے کرنا شروع کرنا ہے تو ہونا شروع ہو جائے گا, صرف کرنے کی دیر ہے. آپ کیجئے, اللہ آپ کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا. دوبارہ لنک جوائن کریں. اب ہمارے پاس آخری 10 منٹ ہیں, اب آپ جو باتیں اور کہنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ ارشاد فرما لیں.